السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرا نام مولانا محمد اویس ہے اور ہم نے چینل بنایا ہے اسی نام سے۔ اس میں انشاءاللہ حدیث کے بارے میں یعنی اس میں ٹاپک دین کی باتیں ہوں گی، اور اس میں ہم شروع سے یہ کریں گے کہ ایک حدیث ہوگی اور حدیث پڑھ کے اس کی وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو آپ جو ہے اس چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ روزانہ کی بنیاد پہ انشاءاللہ ہم ایک حدیث پڑھ کے اس کا حدیث کا متن پڑھیں گے، متن پڑھ کے اس کی تشریح کریں گے، اس کی معنی کریں گے۔ جی آج کا موضوع ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ تو انشاءاللہ اسی کو قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ بیسیکلی یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں بھی ہے، بڑی کتابوں میں بھی الحمدللہ ہے یہ حدیث بڑے، لیکن میں نے اس کو صرف ایک متن پڑھا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں اس میں اللہ کی رضا مقصود ہے، کہ اگر چاہے چھوٹا سا نیک عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو، نیک عمل ہو، تو اس میں ہمارا یہ ہو کہ ہم یہ جو ہم نیک عمل کر رہے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کر رہے ہیں، اور اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طریقہ ہے اس کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم تصحیح نیت تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم اس میں یہ ہے، لیکن ہم نبی کے سنت طریقے کو چھوڑ کے ہم کتنا ہی نیک عمل اچھا عمل کر لیں، اس میں اللہ کا حکم تو ہے لیکن اللہ کے نبی کے سنت طریقے کو ہم چھوڑ کر رہے ہیں، پھر بھی یہ ہمارا عمل جو ہے یہ کارآمد نہیں ہوگا۔ اچھا اگر ہم اللہ کے نبی کے سنت طریقے پہ ہم اس نیک عمل کو کر رہے ہیں اور ہماری نیت بھی ٹھیک ہے، جو اللہ کا حکم ہے ہم اس کو نہیں کر رہے، نبی کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اس کے سنت طریقے کو ہم فالو کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ کا حکم ہے اس کو ہم نہیں دیکھ رہے، تو یہ نیک عمل بھی مردود ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے نا پانی میں ڈوب رہا تھا، تو سب لوگ جو ہے نا تماشے بن کے دیکھ رہے تھے، بچہ ڈوب رہا، کوئی اس کو بچانے کے لیے پانی میں نہیں جا رہا۔ تو تھوڑے وقت میں ایک بندہ گیا اور وہ جو ہے اس بچے کو لے کر آیا۔ سب نے کہا کہ جی آپ کو مبارک ہو، آپ نے بچے کو بچایا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ کی مبارک ٹھیک ہے، لیکن دھکا مجھے کس نے دیا تھا، دھکا مجھے کس بندے نے دیا تھا۔ تو یہ ہے کہ ہم کوشش کریں جو بھی نیک اعمال ہو ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور ایک اور واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک بندہ تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، یہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، تو اس نے 60-70 سال جو ہے عبادت کی، تو اللہ کے حضور پیش ہوا، تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اے میرے بندے تم کیا لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ میں 60 سال کی عبادت کو لے کر آیا ہوں۔ تو اس سے یہ تھا کہ میں نے 60 سال عبادت کی ہے، اس کی نیت یہ تھی کہ میں اللہ کو یہ دکھاؤں گا کہ میں اتنے سال جو ہے، اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے جو ہے فرمایا فرشتے جاؤ اس نیک بندے کو تم جو ہے جہنم کا نظارہ کر کے جہنم دکھا کر آؤ۔ جب وہ گیا تو جہنم گرم ہوتی ہے، تو جہنم کو دیکھ بھی رہا، فرشتہ اس کو بتا رہی ہے، تو اس کو جو ہے پیاس لگی، اس نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے۔ تو فرشتے نے کہا یہاں پہ تو کوئی پیسے وغیرہ چلتے نہیں ہیں، نہیں کوئی سفارش چلتی ہے، نہیں مال چلتا ہے، یہ آپ کو دینا پڑے، بلکہ آپ کو اعمال دینے پڑیں گے۔ تو اس نے کہا کہ کیا چاہیے آپ کو، کتنے اعمال چاہیے؟ اس نے کہا 20 سال کی عبادت چاہیے۔ تو اس نے ایک گلاس یعنی لینے کے لیے ایک گلاس لیا پانی کا اور 20 سال کی عبادت دے دی۔ پھر آگے چلا، پھر اس کو ضرورت پڑی، پھر 20 سال کی عبادت دی، پھر آگے چلا، اسے پیاس لگی، پھر 20 سال کے بعد دی، تو سارا جو اس کے نیک عمل تھے وہ اس کے ختم ہو گئے۔ تو جب
اللہ تعالیٰ کے یہاں حضور پیش ہوا تو اللہ کی ذات نے فرمایا اے میرے بندے تیرے پاس اب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا اللہ تیری فضل ہے۔ تو اس نے جو نیک عمل اتنے 60 سال عبادت کی وہ اس بنیاد پہ کی کہ میں نے 60 سال کی عبادت کی ہے، اس کا عمل جو تھا وہ اللہ کو رضا کرنے کا مقصود نہیں تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کو کریں اس میں جو ہے ہم پہلے نیت کے شروع میں بھی دیکھ لیں کہ ہم کس نیت سے کر رہے ہیں، اور نیت آخر میں جو ہماری نیت ہوگی، اور جیسا کہ حدیث پاک میں ہے نا انما الاعمال، وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار اختتام پر بھی ہے، کہ ہم جو بھی ہم کم کریں نیک عمل کریں اس کو شروع میں بھی دیکھیں اور اس کو آخر میں بھی دیکھیں۔